سوال ہے وہ کون سی چیز ہے جو انسان کے جسم میں مرنے کے بعد بھی بڑھتی رہتی ہے؟ جواب ہے ناخن اور بال، کچھ وقت تک۔ اگلا سوال ہے کون سا جانور ہے جو ہمیشہ ایک ہی راستے سے پانی پیتا ہے؟ جواب ہے ہاتھی۔ سوال ہے کس نبی علیہ السلام نے پہلی بار قیدیوں کے ساتھ نرمی کا حکم دیا؟ جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ سوال ہے انسان کے جسم میں سب سے پہلے کون سا عضو کام کرنا شروع کرتا ہے؟ جواب ہے دل۔ اگلا سوال ہے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا اور اسے حکم دیا کہ تقدیر لکھ دے۔ اگلا سوال ہے کیا یاجوج ماجوج کے نکلنے کے بعد دنیا میں زندگی باقی رہے گی؟ جواب ہے صرف چند دن، وہ سب کچھ تباہ کر دیں گے، پھر اللہ کے حکم سے ایک کیڑے کے ذریعے انہیں ختم کر دیا جائے گا۔ اگلا سوال ہے کیا دعا قبول نہ ہو تب بھی فائدہ دیتی ہے؟ جواب ہے بالکل، یا تو مصیبت ٹل جاتی ہے یا آخرت میں اس کا اجر ملتا ہے۔ اگلا سوال ہے کیا انسان کا دل اللہ کے ہاتھ میں ہے؟ جواب ہے حدیث میں ہے بندوں کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان میں ہے جو جسے چاہے ویسے موڑ دیتا ہے۔ اگلا سوال ہے کون سا نبی علیہ السلام بغیر کسی ہتھیار کے دشمنوں سے فتح حاصل کر گئے؟ جواب ہے حضرت یوسف علیہ السلام۔ اپنی حکمت اور اللہ کی مدد سے قید سے نکل کر مصر میں طاقتور ہوئے۔ سوال ہے کون سا صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سب سے زیادہ احادیث لائے؟ جواب ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5000 سے زائد احادیث روایت کی۔ اگلا سوال ہے انسان کے جسم کا کون سا حصہ مرنے کے بعد بھی آخر میں ختم ہوتا ہے؟ جواب ہے ریڑھ کی ہڈی کے نیچے ایک چھوٹی سی ہڈی کا ٹکڑا۔ سوال ہے وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جن کی وجہ سے سورج واپس پلٹا؟ جواب ہے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام جن کی دعا پر سورج پلٹا تاکہ وہ جہاد مکمل کر سکیں۔ اگلا سوال ہے وہ کون سی جگہ ہے جہاں فرشتے روزانہ حاضری دیتے ہیں مگر انسان نہیں جا سکتا؟ جواب ہے بیت المعمور جو آسمانوں میں کعبے کے عین اوپر ہے۔ سوال ہے ایسا کون سا عمل ہے جس سے انسان کا رزق روک دیا جاتا ہے؟ جواب ہے گناہ اور والدین کی نافرمانی سے رزق میں رکاوٹ آتی ہے۔ سوال ہے وہ کون سا وقت ہے جب دعا لازمی قبول ہوتی ہے؟ جواب ہے تہجد کا وقت اور سجدے میں۔ سوال ہے کس نبی کی زبان پر اللہ نے خود علم نازل کیا بغیر کسی فرشتے کے؟ جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ نے کوہ طور پر ان سے براہ راست کلام فرمایا۔ سوال ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کے گناہ بڑھ سکتے ہیں؟ جواب ہے جی ہاں، اگر اس نے ایسا گناہ چھوڑا ہو جو دوسروں کو متاثر کرے جیسے غلط تعلیم، فحاشی یا بدعت۔ سوال ہے کیا دجال کی ایک آنکھ واقعی بند ہوگی یا علامتی بات ہے؟ جواب ہے دجال کی دائیں آنکھ اندھی ہوگی اور دوسری آنکھ انگور کے دانے کی طرح ابری ہوئی ہوگی۔ سوال ہے کیا دجال کے پاس جنت اور دوزخ ہوگی؟ جواب ہے جی ہاں، لیکن دھوکہ دینے کے لیے۔ سوال ہے کیا زمین پر قرآن کی تلاوت ختم ہو جائے گی؟ جواب ہے قیامت کے قریب قرآن سینوں سے مٹا دیا جائے گا اور کوئی آیت باقی نہیں رہے گی۔ اگلا سوال ہے کیا دجال سمندروں میں سفر کر سکے گا؟ جواب ہے روایت میں ہے دجال تیز رفتار سواری پر پوری دنیا کا چکر لگائے گا۔ سوال ہے سورج کے مغرب سے طلوع ہونے پر مکہ میں کیا ہوگا؟ جواب ہے اس وقت توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ سوال ہے کیا دجال کے پاس بارش برسانے کی طاقت ہوگی؟ جواب ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ آسمان کی بارش کا حکم دے گا تو بارش ہوگی۔
یعنی یہ اللہ کی آزمائش ہوگی، اصلی طاقت نہیں۔ سوال ہے امام مہدی علیہ السلام کی پہچان کیا ہوگی؟ جواب ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہوں گے، چہرہ چمکتا اور نام محمد بن عبداللہ ہوگا۔ سوال ہے کیا امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے خانہ کعبہ پر حملہ ہوگا؟ جواب ہے جی ہاں، ایک لشکر شام سے کعبہ پر چڑھائی کرے گا مگر زمین انہیں نگل لے گی۔ سوال ہے وہ کون سا نبی ہے جنہوں نے ابھی تک دنیا میں شادی کرنی ہے؟ جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سوال ہے وہ کون سے صحابی تھے جو زمین پر چلتے تھے لیکن ان کے قدموں کی آواز جنت میں سنائی دیتی تھی؟ جواب ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے سردیوں میں کون سا پھل کھانے سے انسان جلدی بوڑھا نہیں ہوتا؟ جواب ہے انار۔ سوال ہے جنت کے درختوں کے پتے کس چیز سے بنے ہوں گے؟ جواب ہے جنت کے درخت کے پتے خالص سونے کے ہوں گے۔ سوال ہے کیا فرشتے کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے میں شریک ہوئے تھے؟ جواب ہے جی ہاں، ہزاروں فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے میں شریک ہوئے تھے۔ سوال ہے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ہنسی میں مذاق کیا؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزاح کرتے مگر ہمیشہ سچ بولتے۔ سوال ہے کیا جنات کے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں؟ جواب ہے قرآن میں ہے کہ جنات بھی نسل در نسل بڑھتے ہیں۔ سوال ہے کیا قیامت کے دن جانوروں کا بھی حساب ہوگا؟ جواب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جانوروں کا بھی انصاف کریں گے۔ سوال ہے کون سی نماز ہے جس میں اذان اور اقامت نہیں ہوتی؟ جواب ہے نماز جنازہ۔ سوال ہے کس نبی کی قوم پر سب سے زیادہ عذاب آئے؟ جواب ہے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد پر آندھی، چیخ اور بجلی سب عذاب آئے۔ سوال ہے جنت میں سب سے پہلا کھانا کیا ہوگا؟ جواب ہے مچھلی کا جگر۔ اگلا سوال ہے قیامت کے دن سب سے پہلے کس امت کو بلایا جائے گا؟ جواب ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ سوال ہے کیا اذان کے دوران بات کرنے سے رزق میں کمی آتی ہے؟ جواب ہے جی ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان کے وقت خاموش رہو۔ سوال ہے کیا وضو کے بغیر قرآن سننا جائز ہے؟ جواب ہے قرآن سننا جائز ہے، چھونا نہیں۔ اگلا سوال ہے کیا مردہ قبر کے باہر کی آواز سنتا ہے؟ جواب ہے جب کوئی جاتا ہے تو مردہ اس کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ اگلا سوال ہے انسان کی یادداشت کس وجہ سے کمزور ہوتی ہے؟ جواب ہے یادداشت کمزور ہونے کی وجہ ذہنی دباؤ، نیند کی کمی اور قرآن و ذکر سے دوری ہو سکتی ہے۔ سوال ہے کیا سر سے وار کر صدقہ دینا جائز ہے؟ جواب ہے جی ہاں، نیت نیک ہو تو سر سے وار کر صدقہ دینا جائز ہے۔ سوال ہے کہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے؟ جواب ہے حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کا، وہ واحد صحابی ہے جن کا نام قرآن پاک میں براہ راست ذکر ہوا۔ اگلا سوال ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ جواب ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال تھی۔ سوال ہے قرآن پاک میں کتنی سورتیں الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے؟ جواب ہے قرآن پاک میں 5 سورتیں الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے۔ سوال ہے کس دن کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے؟ جواب ہے ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ سوال ہے کس بیماری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قوم فرعون کو تباہ کیا؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ نے قوم فرعون کو طوفان، ٹڈیوں، جوؤں، مینڈکوں اور خون جیسی وباؤں کے ذریعے عذاب دے کر تباہ کیا۔ اگلا سوال ہے نماز کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟
جواب ہے، نماز کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ انسان کو برائیوں اور گناہوں سے روکتی ہے اور اللہ سے قرب ادا کرتی ہے۔ سوال ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کو کس چیز کا علم سب سے زیادہ دیا گیا تھا؟ جواب ہے، تعبیر خواب کا علم۔ سوال ہے، اسلام میں سب سے پہلے شہید کون تھا؟ جواب ہے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اگلا سوال ہے، اللہ سے محبت کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ جواب ہے، اس کے احکام پر خوشی سے عمل کرنا۔